پیغام نمبر 75 خدا کا نظام مسیح کے ساتھ کلیسیا۔ خدا کا نظام مسیح کے ساتھ کلیسیا ہے۔ جیسا کہ ہم افسیوں کے نام خط میں ظاہر کیے گئے خدا کے نظام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں کھلے آسمان کے ساتھ صاف شفاف فلک عطا فرما۔ اگر ہم خدا کے نظام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس نہ صرف افسیوں کے نام خط کا علم ہونا چاہیے بلکہ لازم ہے کہ ہم اس خط میں موجود حقیقت کو بھی چھوئیں۔ ہم محض علم کے لیے نہیں بلکہ ہم حقیقت کے لیے ہیں۔ اس خط میں حقیقت یہ ہے کہ خدا کا نظام مسیح کے ساتھ کلیسیا سے متعلق ہے۔ چند اہم اصطلاحات۔ نظام۔ خدا کے مقصد کے حوالے سے بہت سے مسیحی لفظ نظام سے ناواقف ہیں۔ افسیوں کے نام خط میں نظام کے لیے یونانی لفظ اکونومیا 3 بار استعمال ہوا ہے۔ افسیوں باب 1 آیت 10 میں پولس بیان کرتا ہے کہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہوگا کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے گا۔ افسیوں باب 3 آیت 2 میں وہ خدا کے فضل کے انتظام کا ذکر کرتا ہے اور باب 3 آیت 9 میں بھید کے انتظام کا ذکر کرتا ہے۔ انگریزی کا لفظ اکانومی دراصل اکونومیا ہی کی مروج صورت ہے جس کے معنی ہیں انتظامیہ، نگہبانی، تربیت یا انڈیلنا۔ خاص طور پر اس مفہوم میں نظام کا مطلب انڈیلنا ہے۔ خدا کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں انڈیلے۔ اپنے آپ کے سوا خدا کے پاس کوئی اور شے نہیں جس کو وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں میں انڈیلے۔ لہٰذا اس کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہم میں انڈیلے۔ یہ سراسر مسیح کے ساتھ کلیسیا سے وابستہ ہے۔ مرضی۔ اصطلاح نظام کے علاوہ پولس افسیوں کے نام خط میں کئی اور اہم اصطلاحات بھی استعمال کرتا ہے۔ پولس پہلے باب میں 3 بار خدا کی مرضی کا ذکر کرتا ہے۔ اپنی مرضی کے نیک ارادہ، اپنی مرضی کے بھید اور اپنی مرضی کی مصلحت۔ خدا کا نظام اس لیے ہے کیونکہ اس کی ایک مرضی ہے۔ ازل میں خدا نے ایک مرضی ٹھہرائی۔ یہ مرضی اس میں پوشیدہ تھی، پس وہ ایک بھید تھی۔ اس نے اپنی حکمت اور دانائی میں اس پوشیدہ بھید کو مسیح میں مکاشفہ کے وسیلہ سے یعنی مسیح کے مجسم ہونے، مصلوبیت، جی اٹھنے اور صعود آسمانی کے ذریعہ ہم پر ظاہر کیا۔ نیک ارادہ۔ ایک اور اہم اصطلاح نیک ارادہ ہے۔ خدا کی ایک مرضی ہے اور اس مرضی میں اس کا ایک نیک ارادہ ہے۔ یہ نیک ارادہ خدا کے دل کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ افسیوں کے نام خط خدا کے دل کے ارادہ کے نقطہ نظر سے بیان کرتا ہے۔ افسیوں باب 1 آیت 9 اور 10 کے مطابق خدا کا ارادہ وہ ہے جس کو ایک انتظام کے لیے اس نے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا۔ انسانی اعتبار سے خدا کا ارادہ وہ ہے جو اسے خوش کرتا ہے۔ خدا کے دل میں کچھ ایسا ہے جو اس کو مسرور اور خوش کرتا ہے۔ یہی خدا کا نیک ارادہ ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ نیک ارادہ کی اصطلاح غیر اہم ہے۔ اس کے برعکس افسیوں کے نام خط میں یہ نہایت اہم اصطلاح ہے۔ افسیوں کے نام خط میں لفظ ارادہ 3 بار استعمال ہوا ہے، 2 بار بطور اسم اور 1 بار بطور فعل۔ افسیوں باب 1 آیت 11 میں پولس کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے بیشتر سے مقرر ہوئے۔ افسیوں باب 3 آیت 11 میں پولس زمانوں کے ارادے کا ذکر کرتا ہے۔ زمانوں کا ارادہ دراصل ازلی ارادہ ہے، یعنی خدا کا وہ ابدی منصوبہ جو ازل میں قائم کیا گیا۔ افسیوں باب 1 آیت 9 میں لفظ ارادہ بطور فعل استعمال ہوا ہے، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا۔
جسے اپنے آپ نے ٹھہرا لیا تھا۔ خدا کا ایک ارادہ ہے۔ یہاں لفظ ارادہ انگریزی لفظ منصوبہ کے ہم معنی ہیں۔ خدا کا ایک منصوبہ ہے جو اس نے ازل میں بنایا۔ خدا کا منصوبہ اس لیے ہے کیونکہ اس کی ایک مرضی، نیک ارادہ اور نظام ہے۔ اس نے اپنے نظام کے مطابق ایک منصوبہ، ایک ارادہ ٹھہرا لیا تھا۔ مصلحت۔ افسیوں باب 1 آیت 11 میں پولس لفظ مصلحت استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا اپنی مرضی کی مصلحت کے موافق سب کچھ کرتا ہے۔ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو الوہیت کے اندر ایک مشاورت ہوئی۔ اسی سبب سے پیدائش باب 1 آیت 26 میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ خدا نے اپنے آپ سے مصلحت کی۔ یہ مصلحت اس کی مرضی سے تعلق رکھتی ہے۔ بھید۔ افسیوں کے نام خط میں ایک اور نہایت اہم لفظ بھید ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ افسیوں باب 1 آیت 9 میں خدا کی مرضی کے بھید کا ذکر ہے۔ افسیوں باب 3 آیت 3 میں پولس کہتا ہے، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا۔ خدا کا پوشیدہ مقصد ہی بھید ہے، اور اس بھید کا ظاہر ہونا مکاشفہ ہے۔ افسیوں باب 3 آیت 4 میں پولس مسیح کے بھید کے بارے میں بیان کرنا جاری رکھتا ہے۔ کلسیوں باب 2 آیت 2 میں خدا کا بھید مسیح ہے، جبکہ یہاں مسیح کا بھید کلیسیا ہے۔ خدا ایک بھید ہے اور مسیح خدا کا اظہار کرنے کے لیے اس کا تجسم ہوتے ہوئے خدا کا بھید ہے۔ مسیح بھی ایک بھید ہے اور کلیسیا مسیح کا اظہار کرنے کے لیے اس کا بدن ہوتے ہوئے مسیح کا بھید ہے۔ افسیوں باب 3 آیت 9 میں پولس بھید کے انتظام کو روشن کرنے کی بات کرتا ہے۔ خدا کا بھید اس کا پوشیدہ مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں انڈیلے۔ لہٰذا خدا کے بھید کا ایک انتظام ہے۔ یہ بھید ازل سے اور تمام گزرے ہوئے زمانوں میں خدا میں پوشیدہ رہا، لیکن اب نئے عہد نامہ کے ایمانداروں پر روشن کر دیا گیا ہے۔ خدا کا ارادہ اپنے بھید کے انتظام یعنی نظام کو ظاہر کرنا ہے۔ افسیوں باب 5 آیت 32 اور باب 6 آیت 19 میں بھی بھید کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ افسیوں باب 5 آیت 32 میں پولس کہتا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ شوہر اور بیوی کے ایک تن ہونے کی علامت کے طور پر مسیح اور کلیسیا کے ایک روح ہونے کی حقیقت ایک بڑا بھید ہے۔ آیت باب 6 آیت 19 میں پولس خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ یہ بھید خدا کے ازلی ارادہ کی تکمیل کے لیے مسیح اور کلیسیا ہے۔ ایک راز۔ یہ اہم بات ہے کہ ہم ان نہایت اہم اصطلاحات کو یاد رکھیں: مرضی، نیک ارادہ، مقصد، مصلحت، نظام اور بھید۔ ایک طرف تو یہ اصطلاحات گہری اور عمیق ہیں اور ان کو پوری طرح سمجھنے کے لیے کئی برس لگیں گے۔ دوسری طرف ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک نہایت سادہ سا راز ہے۔ یہ راز مسیح کے ساتھ کلیسیا ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ کلیسیا ہو۔ اسی طرح خدا کا نیک ارادہ اور خدا کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسیح کے ساتھ کلیسیا ہو۔ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ مسیح کے ساتھ کلیسیا ہونا ہی خدا کا نظام ہے۔ مزید برآں خدا نے مسیح کے ساتھ کلیسیا ہونے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ مصلحت کی۔ خدا کا بھید بھی مسیح کے ساتھ کلیسیا سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ ان نہایت اہم اصطلاحات کو سمجھنے کا راز مسیح کے ساتھ کلیسیا ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ یہ مسیح کے ساتھ کلیسیا ہے۔ خدا کا نیک ارادہ کیا ہے؟ مسیح کے ساتھ کلیسیا ہی اس کا نیک ارادہ، اس کے دل کی خوشی ہے۔ مزید برآں اصلیت میں اور ابدیت کے لیے خدا کا مقصد مسیح کے ساتھ کلیسیا ہے۔ اسی طرح خدا کی مصلحت
خدا کا نظام اور بھید، یہ سب مسیح کے ساتھ کلیسیا سے وابستہ ہیں۔ خدا اپنے نظام کو کس طرح پورا کرتا ہے؟ چونکہ خدا کا نظام مسیح کے ساتھ کلیسیا ہے، اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ اس نظام کو کس طرح عمل میں لاتا اور پورا کرتا ہے۔ اوہ کاش خداوند تمام بادلوں کو دور کر دے اور اس معاملہ میں ہمیں صاف و شفاف آسمان عطا کرے۔ خدا کے نظام کی تکمیل کے بارے میں تمام مقامی کلیسیاؤں میں تمام مقدسین پر آسمان بلور کی طرح صاف شفاف ہونا چاہیے۔ چناؤ۔ خدا کے نظام کی تکمیل کا پہلا قدم خدا کا چناؤ تھا۔ افسیوں باب 1:4 میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ازل میں یعنی بنائے عالم سے پیشتر خدا نے ہمیں چن لیا۔ اس کا چن لینا ہی اس کا چناؤ ہے۔ اس نے بے شمار لوگوں میں سے ہمیں چن لیا۔ اس نے ہمیں مسیح میں چن لیا۔ مسیح حلقہ اقتدار تھا جس میں خدا نے ہمیں چن لیا۔ مسیح سے باہر ہم خدا کے چناؤ میں نہیں ہیں۔ یہ چناؤ ازلیت میں کیا گیا۔ خدا نے ہمیں خلق کرنے سے بھی پہلے اپنی لامحدود پیش بینی کے مطابق ہمیں چن لیا۔ کیا آپ کبھی اس حقیقت سے متاثر ہوئے ہیں کہ خدا نے آپ کو بنائے عالم سے پیشتر مسیح میں چن لیا؟ جب کبھی میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ازل ہی میں چن لیا تو میں اس کی حمد و ستائش سے بھر جاتا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ انسان مجھے چنے، کیونکہ خدائے ثالوث نے مجھے چن لیا ہے۔ مسیحی اکثر خداوند سے کہتے ہیں، اے خداوند، ہم نے پہلے تجھ سے محبت نہیں کی، تو نے پہلے ہم سے محبت کی۔ لیکن خدا کے چناؤ کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے، اے خداوند، ہم نے تجھے نہیں چنا، تو نے ہمیں چن لیا۔ ہم سب کو اس کے ازلی چناؤ یعنی ابدیت کی خاطر ازلیت میں کیے گئے چناؤ کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں چنا گیا کہ ہم دنیا میں کوئی نمایاں مقام حاصل کریں، بلکہ اس لیے کہ ہم کلیسیا میں ہوں۔ خدا کا چناؤ کلیسیا کے لیے تھا۔ پیشتر سے مقرر کیا۔ خدا نے اپنے نظام کی تکمیل کے لیے جو دوسرا قدم اٹھایا وہ پیشتر سے مقرر کرنا تھا۔ افسیوں باب 1:5 میں لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ جس یونانی لفظ کا ترجمہ پیشتر سے مقرر کیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ پہلے سے نشان زد کرنا بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے نشان زد کرنا ایک عمل ہے، جبکہ پیشتر سے مقرر کیا وہ ہدف ہے جس کے ذریعہ کسی منزل کو پہلے ہی متعین کر دیا جائے۔ خدا نے پہلے ہی سے ہمیں چن لیا اور پھر ہمیں پہلے ہی سے نشان زد کر دیا، یعنی بنائے عالم سے پیشتر ایک خاص منزل کے لیے نشان زد کر دیا۔ یہ منزل فرزندیت ہے۔ ہم حتیٰ کہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی خدا کے بیٹے ہونے کے لیے پیشتر سے مقرر کیے گئے۔ پس خدا کی مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں خدا سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے ہونے کے لیے اس کی زندگی میں شریک ہو سکیں۔ فرزندیت میں نہ صرف زندگی بلکہ بیٹے کا مقام بھی شامل ہے۔ خدا کے نشان زدہ لوگوں کے پاس اس کے بیٹے ہونے کے لیے زندگی اور ذات خدا کے وارث ہونے کے لیے مقام بھی ہے۔ ہم سب کے پاس یہ شعور ہونا چاہیے کہ خدا نے اپنے نظام کی تکمیل کے لیے ہمیں پہلے ہی نشان زد کر دیا ہے۔ چونکہ خدا نے ہم پر اپنا نشان کر دیا ہے، اس لیے ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ خدا نے ہماری پیدائش سے پہلے حتیٰ کہ بنائے عالم سے بھی پیشتر ہمیں نشان زد کر دیا۔ چونکہ ہم پہلے ہی نشان زد کیے جا چکے ہیں، اس لیے ہمارے پاس خداوند کی بحالی کے لیے اپنے آپ کو خداوند
کو دینے اور کلیسیائی زندگی کے لیے بے خود ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرے انسان ہم پر خدا کے اس نشان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن روحانی دنیا میں تمام مخلوقات دیکھ سکتی ہیں۔ فرشتے، بدروحیں اور شیطان بذات خود جانتا ہے کہ خدا نے ہم پر نشان کیا ہے۔ یہ نشان محض ظاہری نہیں بلکہ نہایت باطنی ہیں۔ اس باطنی نشان کی وجہ سے جب تک ہم اپنے آپ کو کلیسیائی زندگی کے لیے پیش نہیں کر دیتے، ہمارے پاس اطمینان نہیں ہے۔ ہم چنے ہوئے اور نشان زدہ لوگ ہیں۔ خدا نے یہ کام اصل ہی میں پورا کر دیا۔ مخلصی افسیوں باب 1 آیت 7 میں پولس مسیح کے خون کے وسیلہ سے مخلصی کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں چن لیا گیا اور پیشتر سے مقرر کیا گیا، لیکن تخلیق ہونے کے بعد ہم گر پڑے۔ لہٰذا ہمیں مخلصی کی ضرورت ہے جو خدا نے مسیح میں اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے لیے مکمل کی۔ مخلصی تیسرا قدم ہے جو خدا نے اپنے نظام کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا۔ مخلصی صرف ہماری ذاتی اور انفرادی نجات کے لیے نہیں بلکہ کلیسیا کے لیے ہے۔ در حقیقت خدا نے ہمیں انفرادی طور پر مخلصی نہیں بخشی بلکہ اس نے اجتماعی طور پر ہمیں مخلصی بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی چنی ہوئی کلیسیا کو مخلصی بخشی۔ پس چناؤ، پیشتر سے مقرر کرنا اور مخلصی، یہ سب کلیسیا کے لیے ہیں۔ تقدیس باب 5 میں پولس تقدیس کو پیش کرتا ہے جو مسیح کے ساتھ کلیسیا سے متعلق خدا کے نظام کی تکمیل کے لیے ایک اور قدم ہے۔ اگرچہ ہمیں مخلصی مل گئی ہے لیکن ہم اب بھی مخلصی کے عمل میں ہیں۔ اس عمل میں ہمارے مقام اور مزاج دونوں کی تبدیلی شامل ہے۔ جب یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ہماری صورت بدل جاتی ہے۔ بڑھوتی خدا کے نظام کی تکمیل کے لیے اب بھی ایک اور قدم ہے جو کہ بڑھوتی ہے۔ ہمیں مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر جو سر ہے، ہر طرح سے بڑھنے کی ضرورت ہے جب تک کہ ہم کامل انسان بننے تک نہ پہنچ جائیں۔ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جو ایماندار کچھ سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں وہ واقعی خداوند میں بڑھوتی کر چکے ہیں۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ مقدسین بڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑھوتی خدا کے نظام کی تکمیل کے لیے ہے۔ تعمیر ہونا بڑھوتی کے ساتھ ہمارے پاس تعمیر ہونے کا معاملہ ہے۔ افسیوں باب 2 آیت 22 میں پولس کہتا ہے کہ ہم باہم تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنے۔ افسیوں باب 4 آیت 12 میں وہ مسیح کے بدن کی تعمیر کا ذکر کرتا ہے، اور باب 4 آیت 16 میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ بدن اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ ہمیں چن لیا گیا، پیشتر سے مقرر کیا گیا، مخلصی بخشی گئی اور نجات دی گئی۔ اب ہمیں مقدس کیا جا رہا ہے اور ہم آہستہ آہستہ مسیح میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم مسیح کے بدن کے طور پر تعمیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ اقتدام ہے جو خدا اپنے نظام کو پورا کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ انگور کا درخت اور ڈالیاں خدا کے نظام کو نہ صرف افسیوں کے نام خط میں بلکہ یوحنا کے 15ویں باب میں بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اناجیل میں یہ منفرد باب ہے جو خدا کے نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا باب 15 آیت 1 میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ اور 5ویں آیت میں خداوند کہتا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ یہ انگور کا حقیقی درخت جو کہ بیٹا ہے اپنی ڈالیوں کے ساتھ جو کہ بیٹے میں ایماندار ہیں، خدا کے نظام میں خدائے ثالوث کی زندہ ہستی ہے جو اس کی دولت کے ساتھ بڑھنے اور اس کی الہی زندگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ باپ بطور باغبان انگور کے درخت کے لیے سرچشمہ، مالک، منصوبہ بنانے والا، لگانے والا، زندگی، جوہر، مٹی،
پانی، ہوا، دھوپ، حتیٰ کہ سب کچھ ہے۔ بیٹا بطور انگور کا درخت خدا کے نظام کا مرکز اور باپ کی تمام دولت کا تجسم ہے۔ باپ بیٹے کی آبیاری کے وسیلہ سے اپنی تمام دولت کے ساتھ بذات خود انگور کے درخت میں سرایت کرتا ہے۔ آخر کار انگور کا درخت اپنی ڈالیوں کے وسیلہ سے باپ کو اجتماعی طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہی کائنات میں باپ کا نظام ہے۔ خدا کا نظام انگور کے درخت کے ساتھ ڈالیاں ہیں، یعنی مسیح کے ساتھ کلیسیا ہے۔ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ انگور کے اس درخت اور ڈالیوں کی دیکھ بھال کرتا رہے جب تک کہ ہم پختگی کو نہ پہنچ جائیں۔ اپنے نظام کے باب میں خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں اپنی صاف و شفاف رویا عطا فرمائے۔